عزیزان گرامی و بزرگان قدر، ماہ مبارک رمضان شروع ہے اور اسی ماہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، تمہارے لیے روزے ویسے ہی واجب قرار دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر واجب تھے، شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن سکو۔ تو یہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین مہینہ ہے جس میں انسان تقوی الہی کو اختیار کر سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول رکھیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزوں میں انسان کی تباہی ہے کہ وہ تین چیزیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، وہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز امام فرما رہے ہیں تکبر، کہ انسان کو تکبر جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے لالچ، اور تیسری چیز ہے حسد۔ تکبر دین کی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ وہی تکبر ہے جسے سب سے پہلے ابلیس نے کیا۔ تکبر نے سب سے پہلے ابلیس کو برباد کیا، کہ تکبر کیا اس نے کہ خدایا میں بڑا ہوں، میں بزرگ ہوں، میں افضل ہوں۔ چونکہ اس نے خداوند عالم کے سامنے تکبر کیا تو وہ اس کی بربادی کا سبب بنا۔ تکبر کی وجہ سے شیطان اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا اور اسے اس تکبر کی وجہ سے قیامت تک لعنت کا مستحق بننا پڑا، لعنت کا مستحق قرار پایا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ تکبر سے بچے اور پرہیز کرے۔ دوسری چیز ہے حسد۔ انسان کو برباد کرنے والی، تباہ کرنے والی جو دوسری چیز ہے وہ ہے حسد، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور حسد کی وجہ سے ہی قابل نے حابل کو قتل کیا۔ جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابل، تو قابل نے حابل کو قتل کیا کس کی وجہ سے؟ حسد کی بنیاد پر۔ حسد کی بنیاد پر بھائی نے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ تو ہمیں حسد سے بھی بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے لالچ۔ جب انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے تو انسان لالچ کے چکر میں آ کر وہ کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ لالچ ایک ایسی شے ہے کہ انسان میں اگر لالچ آ جائے تو انسان کو انسان سے حیوان بنا دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو لالچ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی ہدایت کرے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سال کے کچھ دنوں کو انسانوں کی ہدایت اور سربلندی کی غرض سے خاص فضیلت بخشی ہے، کہ جس میں سے ایک ماہ مبارک سیام بھی ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان۔ یعنی تمام مہینوں میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے وہ یہی ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنی تمام برائیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے انسان کی پاک سازی اور تطہیر نفس کا بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ یعنی انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو نیک بنا سکتا ہے۔ یعنی اب تک جو وہ زندگی گناہوں میں گزار رہا تھا، اس مہینے کی فضیلت سے، اس مہینے کی برکت سے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے روزے کی حالت میں کسی بھی برے کام کو انجام نہ دے، روزے کی حالت میں گناہ کے کاموں کو انجام نہ دے، روزے کی حالت میں معصیت کے کام کو انجام نہ دے۔ تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے روزے کو وہ مکمل طریقے سے پرہیزگاری کے ساتھ انجام دے۔ حد یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں مکروہ کام کو بھی انجام نہیں دینا چاہتا۔ مکروہ کام وہ ہوتے ہیں کہ اگر اس نے انجام دیا تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے لیکن اسے گناہ نہیں ملتا۔ تو انسان روزے کی حالت میں کوشش کرتا ہے کہ وہ مکروہ کام کو بھی انجام نہ دے۔ تو یہ ہے ماہ مبارک سیام کی فضیلت۔
کہ انسان اپنے آپ کو مکروہات سے بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مہینہ ہے جو انسان کو عبادت الہی کرنا سکھاتا ہے۔ اسی لیے اسے پریکٹیکل مہینہ کہا گیا ہے کہ انسان اس مہینے میں پریکٹیکل طور پر عبادت الہی کو انجام دیتا ہے۔ جب ہم اس مہینے میں پریکٹیکل طور پر عبادت الہی کو انجام دیتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہر روز کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اسی طرح پورے سال اسی طرح عبادتوں کو انجام دیتے چلے جائیں۔ اسی لیے اس مہینے کو، ماہ مبارک کے صیام کو پریکٹیکل مہینہ کہا گیا ہے، اسی لیے یہ مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور حدیث میں امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اے ابن آدم، جب سے تم اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آئے ہو، تم مسلسل اپنی زندگی تباہ کرنے کے راستے پر گامزن ہو، لہٰذا جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو توشہ آخرت کے لیے استعمال کرو، کیونکہ مومن آخرت کے لیے توشہ جمع کرتا ہے اور کافر اس سے مزے اڑاتا ہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں جب سے تم پیدا ہوئے ہو بس تم بربادی کے راستے پر، تباہی کے راستے پر گامزن ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے آخرت کے لیے استعمال کرو تاکہ تمہارے آخرت کے راستے آسان ہوتے چلے جائیں۔ توشہ آخرت یعنی آخرت کا سامان مہیا کرو، آخرت کا سامان خریدو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے آخرت کا سامان اکٹھا کرو تاکہ تمہیں آخرت میں آسانی ہو۔ تو جو منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ دنیا کے مال سے مزے اڑاتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اس سے اپنا آخرت کا راستہ آسان بناتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک کے صیام ہے جس میں شہادت مولائے کائنات بھی ہے، اور آج شب ضربت آنے والی ہے، تو کچھ باتیں مولائے کائنات سے متعلق بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو عرض ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ یا اے صاحبان ایمان، جس طرح سے یہ ماہ مبارک کے رمضان میں روزے تم پر واجب ہے، اسی طرح سے پچھلے والی امتوں پر بھی واجب قرار دیے گئے تھے، شاید تم اس کے ذریعے سے متقی بن سکو۔ تو تقوی الہی اختیار کرنا، تو تقوی کس کے ذریعے سے؟ روزے کے ذریعے سے ہم تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم روزہ رکھتے ہیں متقی بننے کے لیے۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی تیسری منزل ہے۔ پہلی منزل ہے اسلام، دوسری منزل ہے ایمان، اور تیسری منزل ہے تقوی۔ اسلام کیا ہے؟ یعنی ظاہری طور پر دین اسلام کا اقرار کرنا، یعنی زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے اسلام۔ جو شخص کلمہ شہادتین پڑھ لے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے زبان سے اقرار کر لیا، کلمہ شہادتین پڑھ لیا، تو وہ مسلمان ہو گیا، یعنی زبان سے اقرار کا نام ہے اسلام۔ اس کے بعد آتی ہے دوسری منزل آتی ہے ایمان کی، یعنی جس عقیدے کا اس نے اظہار کیا ہے زبان سے، اب اس پر اگر وہ دل سے عمل کر رہا ہے تو وہ ہے مومن۔ یعنی دل سے عمل کا نام ہے ایمان، یعنی جس چیز پر اس نے عقیدہ رکھا، جس چیز کا وہ عقیدہ رکھ رہا ہے اور اس پر وہ عمل کر رہا ہے، اگر وہ دل سے عمل کر رہا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر دل سے عمل نہیں کر رہا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہے۔ اسی لیے تو منافق اسی کو تو کہتے ہیں جس کے دل میں کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ اور ہو، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ تو اگر جو چیز اس کے دل میں ہے اور وہ اس پر دل سے عمل بھی کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ تو پہلی منزل ہو گئی اسلام یعنی ظاہر کرنا، اپنے عمل کو ظاہر، اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کا نام ہے اسلام، اور اس پر عمل کا نام ہے ایمان۔ دل سے عمل کیا تو وہ ہو گیا مومن۔ اب اس کے بعد آتی ہے تیسری منزل ہے تقوی کی۔ تقوی کیا ہے؟
تقوی یعنی وہ جو عمل کر رہا ہے، دل سے جو وہ عمل کر رہا ہے وہ رضایت پروردگار عالم کے لیے کر رہا ہو۔ اگر وہ پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے تو وہ متقی ہے، اور اگر پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں ہے تو وہ متقی نہیں ہے۔ تو روزہ ہمیں کس لیے رکھنا ہے؟ تاکہ ہم متقی بن سکے۔ روزہ کس لیے رکھنا ہے؟ تاکہ خداوند عالم ہم سے راضی ہو سکے۔ تو اگر خداوند عالم ہم سے راضی ہوگا تو ہم متقی بنیں گے، اور اگر راضی نہیں ہوگا تو ہم متقی نہیں بن سکتے۔ اب پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا علی، متقی وہ ہے جو تم سے محبت رکھتا ہے، اور منافق وہ ہے جو تم سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی تقوی کی شرط کسے بتا رہے ہیں؟ محبت مولائے کائنات کو۔ مولائے کائنات سے محبت ہے تو متقی ہے، اور مولائے کائنات سے محبت نہیں ہے تو متقی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی یعنی خداوند عالم نے بتا دیا، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو محبت اہل بیت رکھو۔ تقوی کی کیا شرط ہے؟ تقوی کب انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ جب خداوند عالم راضی ہو جائے۔ تو خداوند عالم کی رضایت کیسے معلوم ہوگی؟ اگر ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہم سے خداوند عالم راضی ہو رہا ہے یا نہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر اہل بیت ہم سے راضی ہے تو یہی رضایت خداوند عالم کا سبب ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ، جو تم سے راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ یعنی جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو راضی کیا اس نے خداوند عالم کو راضی کیا۔ تو معلوم ہوا جس نے اہل بیت کو راضی کر لیا اس نے خدا کو بھی راضی کر لیا، اور جس نے خدا کو راضی کر لیا وہی متقی بن گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان گرامی، مولائے کائنات کی محبت رضایت خداوند عالم ہے۔ یعنی جو محبت اہل بیت کرتا ہے وہ خداوند عالم کو راضی کرتا ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں اپنی رسالت کے اجر کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی اگر ہمیں اجر رسالت بھی دینا ہے تو اجر رسالت محبت اہل بیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، چونکہ یہ ایام مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے متعلق ہے، تو مولا کائنات سے جب دریافت کیا گیا کہ مولا، ایسے تو قرآن مجید میں ساری آیتیں، بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن وہ کون سی آیت ہے جو آپ کو آپ کی شان میں سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں وہ آیت ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ جب خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو۔ یعنی اس آیت کو مولائے کائنات نے سب سے زیادہ پسند کیا۔ یہ وہ آیت ہے جسے مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری شان میں نازل ہونے والی وہ آیت جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ آیت ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ شخص کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تو یہاں مولائے کائنات نے اسی آیت کو پسند کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے پسند کرنے کی؟ اور بھی آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے اور آیتوں کے بارے میں ذکر نہیں کیا، فوراً ہی اس آیت کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ کئی آیتیں نازل ہوئے، آیہ ولایت ہے، اور وہ بھی آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جو اپنی مرضی کو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار خرید لیتا ہے۔ نہ وہ آیت بیان فرمائی، نہ
اولی الامر والی آیت بیان فرمائی، اسی آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ تو عزیزان گرامی، یہاں رسول کی رسالت کی گواہی میں خداوند عالم نے اپنے ساتھ مولائے کائنات کو بھی شریک کیا ہے، یعنی صرف اللہ گواہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ رسالت کے گواہ مولائے کائنات بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ ائمہ اہل بیت ہے، ان کے پاس کل کتاب کا علم موجود ہے، یعنی دنیا کا سارا علم جو کائنات کی ساری چیزیں ہیں خداوند عالم نے اسے قرآن مجید میں جمع کر دیا اور قرآن مجید کو قلب پیغمبر پر نازل کیا ہے، اور اس قرآن کا علم پیغمبر کے پاس بھی ہے اور مولائے کائنات کے پاس بھی ہے۔ اس لیے کہ جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی ہے تو مولائے کائنات نے آغوش رسول میں اس قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ قرآن کا عالم میں بھی ہوں، یعنی بچپن کا سن ہے اور مولائے کائنات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ جتنا علم قرآن کا رسول اللہ کے پاس ہے اتنا ہی علم مولائے کائنات کے پاس بھی ہے۔ اب مولائے کائنات اسی ماہ مبارک رمضان میں حالت خطبہ میں اب یہ علم کو بتا رہے ہیں کہ علم امام کیا ہوتا ہے۔ امام کو بتانا ہے کہ امام وہ نہیں جانتا جو گزر چکا ہے بلکہ وہ بھی جانتا ہے جو آئندہ ہونے والا ہے۔ امام ماہ مبارک رمضان میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام کے دونوں فرزند امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام زیر منبر موجود ہے۔ ایک مرتبہ دوران خطبہ مولائے کائنات اپنے ایک فرزند امام سے فرماتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتاؤ اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں، تو امام حسن مجتبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں بابا اس مہینے کے 13 دن گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال کرتے ہیں اپنے چھوٹے فرزند امام حسین علیہ السلام سے، عرض کرتے ہیں بیٹا بتاؤ اس مہینے کے کتنے دن باقی بچے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بابا اس مہینے کے 17 دن باقی بچے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اردو مہینے کے جو دن ہوتے ہیں وہ چاند سے معین ہوتے ہیں۔ اگر کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، اگر یہ پوچھا جائے کہ کتنے دن گزر چکے ہیں تو یہ بتانا تو آسان ہے، لیکن یہ بتانا مشکل ہے کہ کتنے دن باقی بچے ہیں، اس لیے کہ انگریزی مہینے کے دن معین ہوتے ہیں اور جو دوسرے مہینے ہیں ان کے دن معین ہوتے ہیں، لیکن اردو تاریخ کے دن معین نہیں ہوتے۔ کبھی 29 کا چاند ہوتا ہے، کبھی 30 کا چاند ہوتا ہے۔ تو یہاں مولا امام حسین علیہ السلام نے فوراً ہی بتا دیا کہ بیٹا والد گرامی اس مہینے کے 17 دن باقی بچے ہیں۔ تو مولائے کائنات یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں جانتے جو گزر چکا ہے بلکہ وہ بھی جانتے ہیں جو آئندہ ہونے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور اس کے بعد مولائے کائنات نے اپنے علم کا بھی اظہار کر دیا اور پیشن گوئی کر دی کہ وہ دن قریب آنے والے ہیں جب میرے محسن میرے خون سے رنگین کیے جائیں گے، یعنی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو مولائے کائنات نے بتا دیا کہ ہم آئندہ کے بھی حالات کو جانتے ہیں، ہم کل علم رکھنے والے ہیں، کل کتاب کا علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیتیں ہیں جو کل کتاب کا علم رکھنے والی شخصیتیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولائے کائنات سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی بدترین لوگ وہ ہیں جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جو اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ اللہ نے دنیا کو اچھے اور نیک اعمال انجام دینے کا مقام قرار دیا ہے،
تاکہ انسان دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک اور اچھے کام انجام دے کر جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکے۔ دنیا جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے، لہٰذا انسان دنیا کی وجہ سے جو کہ فنا اور نابود ہونے والی ہے اپنی آخرت کو خراب نہ کرے۔ انسان کی اصلی منزل اور مقام جنت ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زرق و برق انسان کو اس کی اصلی منزل سے بھٹکا دے۔ معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا آباد کرنے کی خاطر اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ ایسے افراد بدترین افراد میں سے ہیں، اور ایسے افراد کی اسلام نے بہت زیادہ مذمت بھی کیا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے لیے ہی خود دنیا کو دین کو برباد کر رہا ہے، آخرت کو برباد کر رہا ہے، یعنی صرف اور صرف اپنے لیے ہی دنیا کو حاصل کر رہا ہے اور دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ یہ تو ایک شخص ہوا، یہ بھی برا ہے، یعنی اس نے اپنے لیے آخرت کو خراب کیا۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی دنیا بن جائے، دوسرے کو یہ چیز مل جائے، دوسرے کو یہ چیز مل جائے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، لہٰذا یہ اس سے زیادہ بدتر شخص کہلاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے کچھ عمل کو انجام دے تاکہ وہ آخرت میں آسانی کے ساتھ جا سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن امام علی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو فضول باتیں کر رہا تھا۔ آپ رک گئے اور اس شخص سے فرمایا، تمہاری ان فضول باتوں کو تمہارے دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں، لہٰذا ایسی باتیں کرو جو تمہارے لیے مفید ہو، اور جو تمہارے لیے مفید نہیں ہے اسے زبان پر مت لاؤ۔ تو عزیزان گرامی، یہ مولائے کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم اپنی زبان پر فضول باتیں نہ لائیں، اس لیے کہ زبان جو ہوتی ہے وہ انسان کی ترجمانی کرتی ہے۔ زبان انسان کی شخصیت کو بتاتی ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، لہٰذا انسان کو جب بھی وہ بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں۔ جس طرح سے انسان اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر خرچ کرتا ہے کہ کس جگہ خرچ کرنا چاہیے، ایسے ہی جب اپنی زبان سے الفاظ کو نکالتا ہے تو وہ سوچیں کہ وہ کن الفاظ کو بیان کر رہا ہے، کس کے سامنے بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ الفاظ اس کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ یہ سامنے والا شخص کیسا شخص ہے۔ تو انسان کی یہ ترجمانی کرتے ہیں، لہٰذا انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور اسی زبان کے ذریعے سے معاشرے میں فتنہ اور فساد بھی پھیلایا جا سکتا ہے، اس لیے زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔